السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالسلام قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مورل ڈاٹا یوٹیوب چینل۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دے۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ہاتھی کا گوشت نہ کھانا۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت یہ بھی کوئی نصیحت ہے؟ ہم کہاں ہاتھی کا گوشت کھانے گئے ہیں، نہ ہمیں ہاتھی کا گوشت کھانا پسند ہے، کوئی اور نصیحت کیجیے۔ انہوں نے پھر فرمایا، بس تم ہاتھی کا گوشت نہ کھانا۔ خیر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان لوگوں کو ایک سفر کرنا پڑا۔ وہ لوگ ایک قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ ان کا قافلہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ قافلہ والے جنگل میں راستہ بھٹک گئے۔ بہت دنوں تک ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہے، مگر جنگل سے باہر نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہ ملا۔ ان کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا سب ختم ہو گیا اور وہ بھوک کے مارے بے چین ہونے لگے۔ اچانک انہیں ہاتھی کا ایک بچہ دکھائی دیا۔ سب نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔ قافلہ کے امیر نے پوچھا، تم نے اس بچے کو کیوں پکڑا ہے؟ سب نے بتایا کہ ہم بھوک کے مارے بہت پریشان ہیں، ہم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں گے۔ امیر نے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر ہاتھی کا گوشت کھانا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور اس بزرگ نے بھی ہمیں ہاتھی کا گوشت نہ کھانے کی نصیحت کی ہے۔ میرا کہا مانو اور اس بچے کو چھوڑ دو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکالے گا۔ لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی اور ہاتھی کے بچے کو ذبح کر ڈالا اور اس کا گوشت پکا کر کھا گئے۔ لوگوں نے امیر قافلہ سے بھی کھانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں تو اس بزرگ کی نصیحت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور شریعت کے حکم کو بھی نہیں توڑوں گا۔ پھر تمام قافلہ والے پڑے سو رہے۔ آدھی رات کے قریب امیر قافلہ کو ایسا لگا جیسے زمین ہل رہی ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہاتھیوں نے قافلہ والے کو گھیر لیا ہے اور وہ اپنی سونڈ سے سونے والے کا منہ سونگھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر امیر قافلہ نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ ہاتھیوں کے آنے سے قافلہ کے لوگ بھی جاگ گئے اور انہوں نے بھاگنا چاہا، لیکن ہاتھیوں نے بھاگنے نہیں دیا اور سب کے منہ سونگھے۔ جس نے بھی ہاتھی کے بچہ کا گوشت کھایا تھا اسے انہوں نے وہیں کچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک ہاتھی امیر کے پاس بھی آیا اور سونڈ بڑھا کر اس نے ان کا منہ سونگھ کر سونڈ ہٹا لی اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی ہاتھی اپنے ساتھ ایک بڑے ہاتھی کو لے کر آیا۔ اس بڑے ہاتھی نے ان کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا لیا اور انہیں پھلدار درختوں کے باغ میں لے گیا، جہاں انہوں نے پھل توڑ توڑ کر خوب کھائے۔ پھر وہ ہاتھی انہیں شہر کے حدود تک چھوڑ آیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے تو اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔